سے بڑی طاقت اگر مسلمانوں کے پاس ہے تو وہ ایمان کی طاقت ہے۔ کس کی طاقت ہے؟ ایمان کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ آج میرے اور آپ کے اندر ہر چیز کا جذبہ ختم ہو گیا۔ ہم نے صحابہ کرام کی قربانیوں کو بھلا دیا، نعوذ باللہ۔ ہم ان کی قربانیوں کو بھول گئے کہ صحابہ کرام نے اس دین اسلام کے لیے کتنی قربانی دی۔ میرے پیارے بھائیوں، ذرا اسلام کی اسٹڈی کریے۔ اس دین اسلام کے خاطر حضرت حمزہ نے اپنا کلیجہ کٹوا دیا۔ اس دین اسلام کے خاطر حضرت بلال حبشی کو تختی توپ پر لٹایا گیا۔ اس دین اسلام کے خاطر حضرت طلحہ بیگ کے ٹکڑے کر دیے گئے۔ اس دین اسلام کے خاطر حضرت سمیہ لیڈیز ہو کر کے شہیدہ ہو گئی۔ میرے پیارے مجاہدوں، رب سے وعدہ کرو کہ انشاءاللہ دین اسلام کے لیے ہم لوگ بھی شہید ہو جائیں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، آج ساری دنیا کے طاغوت، ساری دنیا کے کفار مشرکین ہم سب کو ہرانے کے چکر پہ ہے، لیکن مسلمان اس سپر پاور۔ مسلمان کیا ہے؟ مسلمان سے بڑا کوئی سپر پاور ہے ہی نہیں۔ اس لیے تو آپ نے دیکھا سن 1947 میں جب بنگلہ دیش اور پاکستان ایک تھا، مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان، اس وقت جو ہم نے اور آپ نے جو ہندوستان کے منہ سے پاکستان کو وکٹری دلائی تھی، مقصد مطلب ایک تھا، اور وہ مقصد تھا کہ اسلام کا نفاذ ہوگا۔ اس لیے بنیاد پر یہ بات رکھی گئی تھی کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ میرے آپ کا سب کا مطلب یہی تھا۔ اب تک پاکستان کے مینار پاکستان میں اردو زبان کے ساتھ بنگلہ زبان میں تاریخ گواہ ہے اس بات کی کہ جتنا خون پاکستان کے مسلمانوں نے دیا تھا پاکستان کی وکٹری کے لیے، اس کا ڈبل اسٹڈی کریے آپ پڑھیے۔ اس لیے تو سن 1971 میں مجھے اور آپ کو ان ظالموں نے ایک دوسرے سے الگ کر دیا۔ ان کی راجنیتی، ان کی کرسی کے چکر میں اور آپ پیارے بھائی ایک دوسرے سے الگ کر دیے گئے۔ وہ سمجھتے تھے مسلمان کمزور پڑ جائیں گے، وہ سمجھتے تھے مسلمان ویکنیس بن جائیں گے۔ بیچ پر بھارت آ کر یہ سمجھتا تھا بنگلہ دیش کو اور پاکستان کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا جائے گا، مگر دنیا نے دیکھ لیا، وہ دن بھی دیکھا جب سورج کی طرح 2024 کو 5 اگست والے دن سارے رب کائنات نے انگریز کو بھی دکھا دیا، کانگریس کو بھی دکھا دیا، افغانستان کو بھی دکھایا، عرب و عجم کو دکھایا۔ وہ دن بھی دیکھا بنگلہ دیش نے ونس مور وکٹری حاصل کر ان نوجوانوں نے ایسے باطل کو جوتے مار کر بنا دیا۔ وہ دن میں نے اور آپ نے کیسے دیکھا؟ میں ہمیشہ ایک مثال دیتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب چھوٹے تھے، ان کے بھائی ان کو کنویں میں ڈال کر چلے گئے تھے۔ اللہ رب العزت نے
کنویں سے نکال کر ان کو عزیز مصر بنا دیا، اور عزیز مصر بنانے کے بعد اپنے ان 11 بھائیوں سے ملوا دیا۔ میں نے کہا یہ بہت اللہ دکھاتا ہے۔ 1971 کے بعد بنگلہ دیش پاکستان ایک دوسرے سے الگ رہا۔ اس ٹائم بنگلہ دیش کچھ کمزور تھا، دربل تھا۔ جب اللہ نے اس کو مضبوط کر دیا، اللہ نے بنگلہ دیش کو جب شکتی شالی کر دیا، تو جا کر پاکستان کے ساتھ پھر سے ملا دیا۔ یہ ان کو معلوم تھا کہ اگر پاکستان بنگلہ دیش کے مسلمان ایک رہیں گے، ساری دنیا میں انقلاب ہو جائے گا۔ یہ بات ان کو معلوم تھی۔ میرے پیارے بھائیوں، ذرا میں آپ سے بڑا خوش ہوتا ہوں جب میں اپنے بھائیوں کو دیکھتا ہوں بنگلہ دیش کے۔ میں آپ سے دل سے محبت کرتا ہوں میرے پیارے بھائیوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا آپ کا رشتہ کیا؟ سب بولو، میرا آپ کا رشتہ کیا؟ بھائی۔ یہ سبق، یہ رشتہ اللہ کے نبی نے ہم کو دے کر چلے گئے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم المسلم اخو المسلم، مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی۔ اس لیے میں سارے مسلمانوں سے بہت محبت کرتا ہوں، الحمدللہ۔ میرے پیارے بھائیوں، ایک بات کو عام کر لیجئے کہ اب آپ دیکھیے ساری دنیا کے یہودی نصارہ، ساری دنیا کے کفری طاقت ایک طرف ہو رہے ہیں، لیکن کمزوری کیا ہے کہ مسلمان اب تک ایک نہیں ہے۔ مسلمان اس لیے کچھ ویکنیس ہے مسلمانوں کے اندر۔ اس بات کو عام کریں کہ مسلمان ایک بننا ہے، مسلمان سب کو ایک بننا چاہیے۔ میرے پیارے بھائیوں، اس بات کی محنت کیجیے، اس بات کی کوشش کریے، آپ بلیو کیجیے۔ میرے کو پورا یقین ہے، میرا پورا وشواس ہے، جس دن ساری کنٹری کے مسلمان، جس دن ساری دنیا کے مسلمان ایک بن جائیں گے، رب کعبہ کے قسم ساری زمینوں پر، ان سمندروں پر، ان پہاڑوں پر صرف لا الہ الا اللہ کا پتاکا گھومے گا۔ ہمیں مضبوط بننا ہے، ہمیں ایک بننا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، مسلمان کی پہچان ہے کہ مسلمان نمازیں پڑھے۔ مسلمان کیا پڑھے؟ مسلمان کیا پڑھے؟ جس اللہ نے مجھے اور آپ کو یہ اتنی خوبصورت آنکھیں دی، ان آنکھوں میں اللہ نے جو نور دیا دیکھنے کا، جس اللہ نے مجھے اور آپ کو کان دیے، میرے پیارے بھائیوں، ان کانوں میں اذان کی آواز آتی ہے مگر میں اور آپ نماز نہیں پڑھتے۔ جس اللہ نے مجھے اور آپ کو اتنے سندر بیوٹیفل ہینڈز دیے، ہم اس ہینڈ سے پیرنٹس کی خدمت نہیں کرتے۔ جس اللہ نے اتنے خوبصورت زبان دی، اس زبان سے ہم لوگ قرآن نہیں پڑھتے۔ جس اللہ نے مجھے اور آپ کو اتنے خوبصورت پیر دیے، ہم ان پیروں سے مسجد کی طرف نہیں جاتے۔ کیا وقت ہے میرے پیارے بھائی، نماز پابندی سے پڑھو، نماز پابندی سے پڑھو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، بات میری لمبی ہوتی جا رہی ہے، میں مختصر کرنے کی طرف ہوں کہ